الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. حضور نے فرمایا ایک سچے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. ہم نے اس کو جنت بنا لیا اور ہم اس کو جنت سمجھ رہے ہیں، مگر یہ جنت کس کے لیے ہے؟ یہ اس کافر کے لیے ہے جس کو نہ خبر میں جنت ہے نہ قیامت میں جنت ہے. ایک مومن کے لیے یہ ایک قیدی کی طرح ہے. جیسے ایک قیدی قید خانے میں جب رہتا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک قیدی کو کھانے کی بھی تکلیف ہے، پینے کی تکلیف ہے، سونے کی تکلیف ہے، مکان کی تکلیف ہے، اس کے لیے ہر چیز کی تکلیف ہے. اسی طرح ایک سچے مومن کو، ایک نمازی کو، ایک عبادت گزار کو دنیا میں یہ ساری مشکلیں آتی ہے، ہر مشکل آتی ہے. اس کو تنگدستی بھی آئے گی، فقر و فاقہ آتا ہے، اس کے لیے محتاجی آتی ہے، اس کے لیے قرض کی تکلیف آتی ہے، بیماری کی تکلیف آتی ہے، ہر قسم کی تکلیف مومن کی زندگی میں آتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو قید خانہ بنایا ہے. مومن قیدی ہے. ہم یہیں پر جنت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں سب کچھ جو ملنا ہے یہیں پر مل جائے، یہیں پر کھا لے، یہیں پر ایسو آرام کر لے، سب کچھ یہیں پر ختم کر دے، یہی پہلی اور آخری زندگی ہے. یہ ہماری سوچ اور خیال ہے. نہیں، ہم نے حقیقت کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے حقیقت کو دیکھا نہیں ہے کہ مومن کی حقیقی زندگی جو شروع ہوتی ہے یہ دنیاوی زندگی کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی. اسی لیے روایتوں میں بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا و آسمان کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان دنیا کو لٹکا کر رکھا ہے. اور جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا کبھی اللہ نے رحمت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں، کبھی نظر رحمت سے دیکھا نہیں. جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ایک نظر نہیں دیکھا. تو آپ غور کریں، جس رب نے دنیا پیدا کر کے ایک نظر اس کو نہیں دیکھا، آج اسی دنیا کو دیکھ دیکھ کر ساری زندگی ہم گزار رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ نے دعا مانگی تھی، ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں 23ویں پارے میں ذکر فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی وہب لی، اے مالک و مولا مجھے بادشاہت عطا کر، اور ایسی بادشاہت عطا کر جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت ملی ہو، نہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت ملی. اللہ نے دعا قبول کر لی، انہیں بادشاہت ایسی عطا فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں کہیں جاتے تو سواری پر سوار ہو کر نہیں جاتے تھے، نہ اونٹوں پر سوار ہوتے تھے، نہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، بلکہ آپ کا ایک تخت بنا ہوا تھا. اس تخت میں سیدھی جانب آپ کئی 100 جنات بیٹھتے تھے، بائیں جانب کئی 100 انسان بیٹھتے تھے، اور ان کے جو لباس ہوتے تھے وہ بھی بڑے ہی قیمتی لباس ہوتے تھے. سونے چاندی کی ٹوپیاں ہوا کرتی تھی، بڑا عالی شان آپ کا تخت تھا، سونے کی کرسیاں تھی سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جس پر لوگ بیٹھتے تھے. جہاں کہیں آپ کو جانا ہوتا آپ ہوا سے فرماتے فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، اے ہوا فلاں مقام پر مجھے جانا ہے، مجھے پہنچا دے. ہوا آپ کے تخت کو اٹھاتی اور ہوا میں آپ کا تخت اڑتے ہوئے جہاں آپ جانا چاہتے وہاں آپ پہنچ جاتے تھے. اور وہ بھی تنہا نہیں، پوری شان و شوکت کے ساتھ کئی 100 انسان اور جنات کو ساتھ لے کر آپ جاتے تھے. جب آپ کا تخت ہوا میں اڑتے ہوئے گزر رہا تھا تو ایک بندے نے دیکھا، ایک اللہ کے نیک بندے نے دیکھ کر کہا اے سلیمان، اللہ نے آپ کو کیا بادشاہت عطا فرمائی ہے، کیا سلطنت عطا فرمائی. مشرق سے لے کر مغرب تک ساری روئے زمین پر آپ کی حکومت تھی، جنات پر آپ کی حکومت تھی، مچھلیوں پر آپ کی حکومت تھی، پرندوں پر آپ کی حکومت تھی، جانوروں پر حکومت تھی. ہر مخلوق کو آپ جو حکم دے دیتے وہ سارا حکم پورا کر دیا کرتے تھے، جو حکم فرماتے. اتنی بڑی بادشاہت اور حکومت. جب ایک بندے نے دیکھ کر کہا اللہ نے آپ کو کیا بادشاہت اور حکومت عطا کی ہے، وہ تعجب کرنے لگا. تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے بندے، میری بادشاہت پر تعجب نہ کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میری حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ساری روئے زمین پر دیکھ کر تم تعجب کر رہے ہو. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں میری ساری حکومت کے مقابلے میں اگر کوئی مومن بندہ سبحان اللہ کہے گا، یہ سبحان اللہ کا وزن میری ساری بادشاہت سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا.
ایک سبحان اللہ کی تسبیح کے برابر بھی میری حکومت نہیں ہے، ایک سبحان اللہ کی تسبیح کے ثواب کے برابر میری بادشاہت نہیں۔ آپ غور فرمائے، سبحان اللہ کی ایک تسبیح ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو روئے زمین پر کسی کی نہیں تھی، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں وزن کس کا بڑھ جائے گا؟ ایک تسبیح کا بڑھ جائے گا۔ کیوں بڑھے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ سلطنتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں، یہ جاہ و حشمت، یہ شان و شوکت، اس کو فنا ہونا ہے، مگر اللہ کی تسبیح کو کبھی فنا ہونا نہیں ہے۔ اس کو فنا ہے، مگر خدا کی جو تسبیح ہم زبان سے کرتے ہیں، خدا کی جو ہم نام اللہ کا لیتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، اس کو فنا ہونا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ تو جو باقی رہنے والی چیز ہے، آپ نے فرمایا تم اس چیز کی طرف توجہ کرو، اس چیز کی طرف توجہ نہ کرو، اس حکومت اور سلطنت کی طرف توجہ نہ کرو۔ ایک